کہ زندگی میں کامیابی اور سرخروئی انہی لوگوں کی قدر چنتی ہے جو زندگی کو قیمتی سمجھ کر محنت، کوشش، کاوش اور جد و جہد کے ساتھ زندگی کے دن بتاتے ہیں۔ اللہ نے زندگی ایسی بنائی ہے کہ اگر اس کی قدر و قیمت پہچانی جائے اور صحیح رخ پر زندگی گزاری جائے تو زندگی قیمتی ہے، اور اگر لاوبالی سے، لاپرواہی سے زندگی کے دنوں اور راتوں کو یوں ہی بے مصرف گزارا جائے تو زندگی جو تحفہ آپ کو دے گی اس کا نام ذلت و رسوائی ہے۔ زندگی کی قیمت کو سمجھنا اور وقت کے ایک ایک لمحے کو استعمال کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، خاص طریقے پر طالب علم۔ اس لیے کہ گزرے ہوئے وقت اور بہے ہوئے آنسو کو دنیا کی کوئی قیمت لوٹا نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ جو وقت آپ کی گرفت سے نکل گیا اب وہ کبھی لوٹ کر آنے والا ہے۔ وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، ساتھ چلنا ہے تو چل، میں تو چلا جاؤں۔ وقت نہ پیچھے لوٹ کر دیکھتا ہے اور نہ وقت کسی کا انتظار کرتا ہے۔ وقت کی رفتار وہ محسوس یہ دشوار ہے، زمین چلتی ہے تیزی سے مگر ہلتی نہیں۔ آپ آگے کی طرف بڑھتے جائیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ پلٹ کر دیکھیں گے تو محسوس ہوگا کہ زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا۔ عزیز طلباء اور عزیز طالبات، ہمیشہ اس حقیقت کو یاد رکھیے کہ صدیوں کا تجربہ بتاتا ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے بڑے کام کیے، بڑے کارنامے انجام دیے اور شہرت کی بلندیوں تک پہنچے، جنہوں نے علم اور قلم سے اپنا رشتہ استوار کیا، جن لوگوں کو دنیا میں عزت، عافیت، نیک نامی نصیب ہوئی، چاہے وہ دانشور ہوں یا تراستر ہوں یا مصنف ہوں یا کسی بھی شعبے میں، کسی بھی فیلڈ میں بہت آگے بڑھنے والے لوگ ہوں، صدیوں کا تجربہ بتاتا ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے وقت کی قدر و قیمت کو پہچانا اور اپنے وقت کو ناپتول کر استعمال کیا۔ آج ہماری تعلیم گاہوں میں بھی اور ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی جس چیز کو سب سے زیادہ بے دردی کے ساتھ ضائع کیا جاتا ہے وہ یہی وقت کا سفر ہے۔ قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے، ایک چھوٹی سی صورت ہے، تلاوت کی جاتی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ وقت کی قسم کھائی گئی، زمانے کی قسم کھائی گئی، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ سارے انسان نقصان میں ہیں۔ کہنے کو 3 آیتوں کی چھوٹی سی مختصر سی صورت ہے، لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس صورت کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہ اتارتا تو یہ تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہت تھا۔ یعنی قرآن مجید میں اگر صرف یہی ایک صورت اترتی لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، منزل تک پہنچانے کے لیے بہت تھا۔ ایک طرف یہ کہا گیا کہ دنیا کے سارے انسان نقصان میں ہیں، صرف وہ لوگ جو ایمان اور اچھے عمل کے راستے پر چلے وہ اس سے الگ ہیں، یعنی کامیابی ان کے قدم چھوڑنے والی ہے۔ اور بات کا آغاز قسم سے کیا گیا ہے اور وقت کی قسم کھائی گئی، گویا کہ یہ بتایا گیا کہ ساری دنیا کے انسانوں میں جو لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یاد رکھنا یہ وہی لوگ ہیں جو وقت کی قدر پہچاننے والے ہیں۔ والعصر
ان انسان کہ دنیا کے انسانوں کو الگ الگ میدانوں میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو اس فیلڈ میں آنے کا موقع ملا جس کے ذریعے انسانیت کی بہت بڑی خدمت آپ انجام دیں. جب تک مقصد ذہن میں واضح نہیں ہوگا منزل تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا. مقصد ذہن میں رکھیے کہ آپ کا مقصد لوگوں کی خدمت ہے، لوگوں کے کام آنا ہے. پیسے کمانا، دنیا بنانا اور آسائش اور مال جمع کرنا، یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے. اگر آپ نے یہ اپنی زندگی کا مقصد مال اور آسائش کو بنایا تو پھر یاد رکھیے آپ اچھے ڈاکٹر کبھی نہیں بن سکتے، اس لیے کہ جس کے دل میں انسانیت کے جذبہ نہ ہو، فن کی کتنی بھی مہارت اسے بلندیوں تک نہیں لے جاتی. آپ بلندیوں تک جائیں گے اسی وقت جب آپ کے دل کا ارادہ اور آپ کی نیت صحیح ہوگی. اللہ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ ایک ایسے شعبے میں آئے کہ جو انسانی زندگی سے راز سے جڑا ہوا ہے. ہر آدمی صحت مند بھی ہوتا ہے اور بیمار بھی ہوتا ہے. وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ علاج کرائے، اور جب علاج کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس. اب اگر ڈاکٹر صاحب کا مقصد خدمت کرنا ہے تو وہ مریض پر توجہ دیں گے اور اس کے مرض پر توجہ دیں گے. اور اگر ڈاکٹر صاحب کا مقصد مال کمانا ہے تو وہ پہلے مرض سے پہلے، مریض سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کے پاس کچھ ہے بھی یا نہیں. میرے والد صاحب رشتے نے ایک دفعہ ایک دلچسپ قصہ سنایا تھا. اس نے فرمانے لگی کہ کوئی بہت بڑے ڈاکٹر تھے، کوئی میگزین، کسی میگزین کے ایڈیٹر پہنچے ان کے ہاں انٹرویو کرنے کے لیے. تو بہت سے سوالات انہوں نے کیے. ایک سوال اس میں آپ نے یہ بھی کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اتنے زمانے سے پریکٹس کر رہے ہیں، کبھی کوئی غلطی بھی آپ سے ہوئی؟ تو ڈاکٹر صاحب مسکرائے اور کہنے لگے کہ ہاں یہ بہت بڑی غلطی ہوئی. ایک صاحب ہمارے ہاسپٹل میں آئے، میں نے ان کو دیکھ کے خلیہ ان کا ٹھیک نہیں تھا، میں نے بہت جلدی ان کو فائر کر دیا. اگلے دن اخبارات میں چھپا کہ وہ بہت ارب پتی آدمی تھے، بس یہی ہے اپنی زندگی میں ہوئی، آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوئی. یہ جو ڈاکٹر کا ذہن ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ ایک اچھا خاصا تندرست لوگا آیا اور میں نے اس کو انگلش کہنے دیا، یہ مزاج ہمارا آپ کا مزاج نہیں ہے. ہمارا مزاج ہو خدمت کا، اور ہمارا مزاج ہو لوگوں کے کام آنے کا. آپ کو ایک بات سناؤں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے درجے کے تھے اور کتنی فضیلتیں ان کو حاصل تھی. حضور نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر ساری امت کا ایمان ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑھنے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان ساری امت کے ایمان پر غالب آئے، وزندار ساری سے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا خدمت کا مزاج یہ تھا کہ پڑوس میں کوئی گھرانہ رہتا تھا جہاں کام کرنے والا کوئی مرد نہیں تھا. حضرت ابو بکر صدیق روزانہ جاتے تھے اور خدمت انجام دیتے. بکریاں بھی دودھ دیتے تھے، گھر والوں کے لیے دودھ نکال کر دیتے تھے. اب غور فرمائیے کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، مسلمانوں کے امیر ہوئے. جب وہ مسلمانوں کے امیر ہوئے اور اتنے بڑے منصب پر بٹھائے گئے تو ظاہر ہے گھر کے لوگوں کو جہاں وہ جاتے تھے خدمت کے لیے یہ خیال ہوا کہ وہ نہیں آ سکیں گے، مشہور بھی ہو گئے، مقام بھی بہت اونچا ہو گیا. لیکن جس رات کو ان کی خلافت کا فیصلہ ہوا اس کی اگلی صبح
وقت مقررہ پر کسی نے دروازے پہ دستک دی، گھر والوں میں، گھر کی عورتوں نے کسی چھوٹی بچی تھی، اسے کیا معلوم کہ دروازے پہ آنے والا کس مقام ہوگا قدرے کا ہے۔ اس نے دیکھا اور واپس دی، اور جا کر اس نے گھر میں یہ خبر دی کہ کیا حال الشاہ، کہ ہمارے گھر کے دروازے پہ بکریوں کا دودھ دوہنے والا ہے۔ جو خدمت وہ روز انجام دیتے تھے اسی کی طرف نسبت کر کے کہا کہ بکری کا دودھ دوہنے والا دروازے پہ کھڑا ہوا۔ جس رات کو وہ خلیفہ بنے ہیں اس کی صبح کا یہ واقعہ غور کر لیجیے کہ ہماری تاریخ کیسی زرین تاریخ ہے، اور اس امت میں اللہ نے کیسے قیمتی لوگوں کو پیدا کیا ہے جنہوں نے چراغ دل جلا کر شاہراہ عمل کو روشن کیا، جنہوں نے ایک نمونہ، ایک اسوہ، ایک مثال، ایک مشعل روشن کی کہ اس راستے پر چلنا ہے اور اس طرح چلنا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھو کہ ہماری قیمت ہمارے عمل سے ہے۔ آپ کا لباس، آپ کی سواری، آپ کا گھر اور آپ کا سماج میں مقام آپ کو عزت نہیں دلائے گا۔ آپ کو عزت ملے گی آپ کے عمل سے، آپ کے کردار سے، آپ کی اچھی صفات سے۔ انسان آگے بڑھتا ہے اپنی خوبیوں کی بدولت، اپنے اندر پائی جانے والی صفات کی بدولت۔ بیساکھیوں کے ذریعے جو انسان چلتا ہے وہ بہت جلدی ٹھوکر کھا کر گر جایا کرتا ہے۔ یہ جو دنیا میں عزت کی بنیادیں سب کی جا رہی ہیں، یہ سب بیساکھیاں ہیں، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ منصب ہو، چاہے وہ اچھی سواری، اچھا بنگلہ، اچھی کار ہو، یہ سب بیساکھیاں ہیں۔ آپ کی قدر و قیمت آپ کی ان صفات کی وجہ سے ہے جو آپ کی زندگی میں پائی ہے۔ اس لیے اپنے اندر صفات پیدا کی اور اپنے فن میں مہارت پیدا کی، پڑھیے اور خوب پڑھیے۔ ہمارے بزرگوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس میڈیکل سائنس کی دنیا میں اپنا نام سب سے اونچائی پر لکھوایا، اور آج بھی ان کی مہارت، ان کا علم سب آنکھوں پر رکھا جاتا ہے۔ یہ جو آلات ہیں آپریشن کے، جن کو آلات کی جراحی کہا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کس کے نقشے کے مطابق بنے۔ خارزمی نام کے ایک شخص کا جس نے پہلے یہ آلات، آپریشن کے آلات کا نقشہ بنایا اور اپنی کتاب میں اس کو لکھا۔ دنیا اتنی ترقی کر چکی اور اتنی آگے بڑھ چکی، لیکن اسی نقشے کے مطابق آلات بنتے رہے اور آج بھی اسی نقشے کے مطابق بن رہے ہیں۔ ہمارے بڑے اور بزرگوں نے محنت کر کے اس زمانے میں جب کہ وسائل نہیں تھے، اپنے علم کا سکہ دنیا کے انسانوں کے دلوں پر بٹھا دیا۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کی میں مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ جنہوں نے اس شعبے میں غیر معمولی مہارت حاصل کی۔ وہ علی سینا کی کتاب ہے کتاب الشفا، آپ پڑھیے کہ کس قدر باریکی کے ساتھ انہوں نے امراض لکھے ہیں، اسباب لکھے ہیں، امراض کی وجوہات لکھی ہیں اور کیا علاج ہو سکتا ہے اس کی رہنمائی کی، اور ایسی بہت سی مثالیں تفصیل کا موقع ہے۔ آپ سے یہ کہنا ہے کہ یہ آپ کے باپ دادا تھے، آپ کے اندر بھی یہ ہمت ہونی چاہیے کہ آپ ان کے راستے پر چل کر دنیا کو بتائیں کہ آپ پوری قابل آبا و اجداد کی لائق اولاد ہیں۔ ایک فارسی شاعر نے کہا تھا، عزم بلند آؤ، سوز جگر آؤ، شمشیر پدر خواہی بازو پدر آؤ، کہ ویسے ہی عزم بلند اور ویسے ہی سوز جگر اپنے اندر پیدا کرو جیسا تمہارے باپ دادا کے اندر تھا، اور اگر تم اپنے باپ دادا کی تلوار چاہتے ہو تو اس کو اٹھانے والا بازو بھی، اگر اپنے باپ دادا کی عظمتیں اور ان کی طرح کی عزتیں چاہتے ہو تو ایسی محنت کا مزاج بھی بناؤ۔ اس دنیا میں اللہ کی سنت یہ ہے
کہ کوئی بھی چیز گھر بیٹھے آپ کو حاصل نہیں ہوگی. کارزار عز و جام، کارزار ہستی میں عز و جام کی دولت، کارزار ہستی میں عز و جام کی دولت بھیک میں نہیں ملتی، انسان کماتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں تو آپ محنت کیجیے، کوشش کیجیے، اور کوشش کے ذریعے اپنے فن میں زندگی اور زندگی پیدا کیجیے. اور اگر آپ وقت ضائع کریں گے، پڑھنے کا زمانہ ہے، لاحوالی فن میں، اور آج کل تو ماشاء اللہ علیہ شیطانیہ موبائل شریف ہے، جس کو دیکھیے منہ میرا موبائل شریف کی طرف، یہاں تک کہ بھکاری بھی آتے ہیں اور کہہ دیجیے مانگ دیجیے بابا، تو کہتے ہیں نمبر لکھ لو کوئی آ جائے گا تو انسٹال کر دیں گے. یہ صورتحال ہمارے سماج اور معاشرے کی ہو رہی ہے. ہمارے بچے بھی، ہمارے طلبا بھی بجائے پڑھنے کے موبائل میں مشغول، گیم کھیلتے. آج کل تو میں نے دیکھا مولویوں کو بھی ماشاءاللہ شوق ہو گیا، اور انہوں نے بھی سوچا کہ سبھی چاہ رہے ہیں تو ہم لوگ بھی تو اصلاح معاشرہ کا بیان کرتے ہیں، ہم لوگ بھی ذرا اس بہتی ہوئی گنگا میں ہاتھ دھلیں. مولویوں کو بھی دیکھا کہ بیٹھ کے موبائل پہ گیم کھیلیں. یاد رکھیے گا، تاریخ بنانے والے لوگوں کی اولادیں اگر ان کاموں میں مشغول ہوں گی تو نہ صرف یہ کہ وہ تاریخ نہیں بنا سکیں گی، بلکہ تاریخ میں ان کو کوئی مقام اور جگہ بھی نہیں ملے. وقت ضائع کیجیے گا، وقت آپ کو ضائع کرے گا. خود میں مہارت نہیں ہوگی، کل آپ ڈاکٹر بن جائیں گے اور پھر آپ اندازے سے علاج کریں گے تو انشاءاللہ لوگ صحت مند کم ہوں گے، سونا پور زیادہ آباد کریں گے. وہ جب جاتے تھے اپنے گاؤں کے قبرستان میں تو چہرے پر رومال ڈال لیتے. تو کسی نے کہا کہ جناب یہ عجیب بات ہے، آپ ہر جگہ بغیر رومال کے ہوتے ہیں، قبرستان میں آتے ہیں تو منہ پہ رومال ڈال دیتے ہیں، ایسا کیوں؟ وہ کہنے لگے اصل میں اس قبرستان میں جو لوگ دفن ہیں ان میں سے زیادہ تر میری دوا کی برکت سے یہاں تک پہنچے ہیں، تو اس لیے آتا ہوں تو ذرا شرم آتی ہے تو منہ پہ رومال ڈالیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی فن کی کمی یا آپ کے علم میں کمی آپ کو یہاں پہنچائے. بہت نازک ذمہ داری ہے، اس نازک ذمہ داری کو سمجھیے اور ابھی سے ان مرحلوں کی تیاری کیجیے. ایک ڈاکٹر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اخلاق سیکھے. ابھی ہمارے ڈاکٹر فارانی صاحب یہاں تقریر کروا رہے تھے، میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کی دوا اور آپ کی مہارت کی خواہ خواہ شہرت ہوئی، آپ لوگوں کا علاج دوا سے کم اپنے حسن اخلاق سے زیادہ کریں. اچھی زبان، میٹھے بول، ایک معالج کی طرف سے ہمدردی کے الفاظ مریض پر دوا سے زیادہ اثر انداز ہوتے. آپ کے اندر اخلاق ہونے چاہیے، اچھی زبان ہونی چاہیے، لوگوں کی رعایت کا جذبہ ہونا چاہیے. سیکھیے کہ میٹھے بول کس طرح بولے جائیں، آنے والے شخص کو کس طرح تسلی دی جائے. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، آدمی بھلی بات زبان سے کہے یہ صدقہ ہے. ہمارے دین سے بڑھ کر اور کون سا دین ہوگا جو یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی مسکراہٹ کر کے اس کو ثواب ملتا ہے. ہمارے دین سے بڑھ کر اور کون سا دین ہوگا جو یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی خاموش رہے اس ارادے سے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو اس پر بھی اس کو اجر ملے. یہ بات سیکھنے کی ہے کہ آپ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، میٹھے بول میں، اس سے جو اجر ملے گا وہ ملے گا. آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا کہ اچھے معالج کی طرف، بااخلاق معالج کی طرف لوگ زیادہ رجوع کرتے ہیں، جس کے مزاج میں سختی ہو، زیادہ ڈانٹتا رپٹتا ہو اور انجیکشن لگانے سے پہلے زبان کے انجیکشن لگا دیتا ہو. ایسے آدمی کے یہاں جانے سے پہلے لوگ 70 مرتبہ استخارہ فرماتے ہیں، 71 مرتبہ جاتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اچھے اور میٹھے بول بولنے کی عادت ابھی سے ہے، جو دنیا کے لیے بھی مفید ہے. کہتے ہیں کہ شاہجہاں سفر کر رہا تھا، ایک گاؤں کے قریب پہنچا، شکار پہ نکلا ہوا تھا، کتنا بڑا بادشاہ تھا. پہنچا، اس نے پڑاؤ ڈالا اور سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ گاؤں میں سے کھانے پینے کی چیزیں خرید کر لے آؤ، انڈے بھی لے کر آئیں.
اب پہنچے سپاہی، انڈا بیچنے والا ایک بوڑھا آدمی تھا، اس سے سودا کیا، اس کو معلوم ہوا کہ بادشاہ کے لیے انڈے خریدے جا رہے ہیں، تو اس نے کہا ایک انڈے کی قیمت 5 اشرفیاں، ایک انڈے کی قیمت 5 اشرفی، سونے کا سکہ ہوتا ہے، وہ کہا 5 اشرفی۔ سپاہیوں نے کہا اتنا مہنگا کیسے بیچ رہے؟ اس نے کہا نہیں یہیں پہ ملے۔ سپاہیوں نے اس کو پکڑا، بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ کا نام سن کر اس نے ایک انڈے کی قیمت 5 اشرفی رکھی۔ بادشاہ نے شاہ جہاں نے پوچھا کہ بڑے میاں تمہارے گاؤں میں انڈے نہیں ملتے ہیں جو تم اتنا قیمتی بیچ رہے ہو؟ تو اس نے خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، انڈے تو بہت ملتے ہیں مگر آپ جیسے شہنشاہ کم ملاتے ہیں، آپ جیسے بادشاہ کم ملتے ہیں۔ ایک بول تھا، منہ سے نکلی ایک بات تھی، لیکن بادشاہ کو پسند آئی۔ اس نے کہا کہ یہ جتنی قیمت پہ کہے اس کے سارے انڈے اس قیمت پہ خریدیں۔ میٹھے بول انسان کو آگے بڑھا، اس لیے ابھی سے اخلاق سیکھیے، اچھا کردار سیکھیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی باتیں آپ کے لیے میرے لیے بہت کافی ہوں گی۔ اس کالج میں اور اس کیمپس میں آ کر مجھے اس لیے بھی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں بڑی محنت سے، بڑی کوششوں کے ساتھ آپ لوگوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔